روح یارم ریٹن بائی ارید شاہ. ایپیسوڈ نمبر 1. یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راز الخیمہ کا ہے. اس شہر کو راز الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں. وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا. وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک. آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا. اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والا، وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی بھی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی. رات کے 1 بجے کا وقت تھا. راز الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرپور ہوتا. اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گنہگار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے. اس لیے وہ جو بھی کام کرتا کھلے عام کرتا. وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا. گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کہیں کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا. دبئی کا بچہ بچہ ڈان ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی اس کی شکل سے واقف نہ تھا. وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا. شارف بے گناہ نہیں تھا. اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے کیا ہی نہیں تھا. اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے. اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ تعلق نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی کوئی دشمنی. لیکن واثق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا. اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کر اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی. واثق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ اسے شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر اس چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا. اس نے واثق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کرے، لیکن واثق ملک نہ مانا. اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا. وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا. اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. اے سی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈان کا خاص بندہ تھا. اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا. وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوق خاموشی سے تانے ہوئے تھے. وہ خاموشی سے آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا. واثق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. گھنے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے. سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ. وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا. بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا. جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے. وہ اس کے سامنے شان و بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا. اب تک واثق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا. وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا. مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی. تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا. پلیز مجھے مت مارنا. اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب ڈان سے نہیں بچ سکتا تو وہ رونے لگا. تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہوں ہونے کا. میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں. وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا.
جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھوڑنا مشکل کام ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واسق ملک نے تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جن کی ویڈیوز تمہارے پاس ہیں۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحاش ویڈیوز آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیوز کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقیوں کو خود کراؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں کچھ کرتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ شفاف تھا، اور پھر سامنے کھڑا ہوا شخص اس سے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی کوئی ایسا جھوٹ ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیوز سائٹ سے، ہر قسم کی دوسری فحاشی جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھیں۔ واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی تھی۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحاش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اس سے۔ ایک ہفتے بعد اس کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی تھی، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں نا، وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھیں۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیوز ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظریں ملانے کے قابل رہتے؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے اور رکا مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام زیادہ تھا۔ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا، صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی۔ اپنی 2 بہنوں ثانیہ ماریہ کے ساتھ اس کے ساتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی کام سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک رشتے والے یہاں سے نہ چلے جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائی جائے۔
ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا، اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے تو وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے ان کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی تھی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ملا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو وہ تینوں بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ 2 دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھیں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے اس کے پاس آتی تھی، اور انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا، اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد کوئی اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا، اور 7 سال کی عمر میں بھی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں، جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا اس کے سامنے روح کو کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تعظیم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے خود نہیں بدل سکتا تھا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا تھا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نہیں نکالنے کی اجازت تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ پر ہی نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا۔ اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک سکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں 1 منٹ فاصلے پر سکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے سکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پڑھتی تو کچھ بن سکتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی؟
اسے سب کچھ آتا تھا، بچپن سے ہی تو وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو جس دن کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جوان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی لیکن کون سنتا تھا اس کی؟ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں اور جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے غم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھیں۔ مہمان کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو نا کتنے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ ثانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی میں ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ ثانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا دن سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کر کھڑی ہوئی، فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیج دیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کے کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کو سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کام کی آواز پر کہا، آپ ہی بس میں آتی ہوں، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی۔ منحوس اٹھاؤ یہ سب، رانیہ نے اپنے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہیں صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی اس سے ملی۔ ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدید انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ تب ہی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پر دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے،
امی نے واحد کا دھیان رخ کی طرف کر دیکھتے ہوئے کہا۔ رخ کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ رخ فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے جہاں رخ ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا۔ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف ہوئی اور روح کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے ثانیہ اور ماریہ کی آنکھیں چمکیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے ہیں تو اسے کیوں زندہ چھوڑا؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا، اور ایک انچاہا وجود تھا وہ۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اس نے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا، خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد میں جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کام گئی۔ کل کے زخم ابھی ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لزوم مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو رخ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئیں۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیوز تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیوز ریموو کر دی ہیں، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ پہلے ڈان نے اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا
کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے، جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو خضر؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم شادی کر لو، گھر بسا لو، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کر زیادہ نہیں بس زیادہ گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق سے انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پہ، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گوری نے اس کے منہ بند کروا دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں، خضر عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا، اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے، اور اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے، اس دنیا میں تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا زیادہ حسین ہے؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا، اس لڑکی کو گھر سے نکال دو۔ جب اس کا باپ مرا تھا تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے۔ ابھی تو کچھ یاد نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھیں، ان کے گھر میں آئی تھیں، تو میں کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس، تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز کون مانگ رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے لیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں، خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی آپ بات کو سمجھیں، توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں، بیچ چکی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ ان کی سہیلی جو کافی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا ہے کہ میری بیٹیوں کا نکاح کرا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹاؤ۔
میں نے تو بس آئیڈیا دیا ہے، اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو۔ خالہ بس اتنا بولو کہ اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگیں۔ 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، خوبصورت اور کم عمر ہو تو جیسے روح ہے تو 20، 25 اور 30 بھی بدل سکتے ہیں۔ حالانکہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تعظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح پہ سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ اس کے دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ ہی اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہاری شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپ کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا ہوئی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے اپنے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا دوبارہ رشتہ اسی کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جب کہ آنکھیں بند تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی اور ایسے نہیں اٹھا لے جائے گا۔ پہلے نکاح پڑھایا جائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا وہاں پہ، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھل جائے گی۔ اقصیٰ کی بات پر تعظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے گی؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ اس شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بس بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اسی کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اسی کو جانتی تھیں، صرف اسی پر بھروسہ کرتی تھیں، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو ان کی بیٹی تھی، ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح ہی نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اس کے سارے یار ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا کبھی اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس میں ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیوز ہیں، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی یہ ویڈیوز تھیں۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں تمہارے یہاں سے میں تمہیں نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں سے مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا۔
ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے، تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو پتہ تو ہے نا آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اس سے بھائی کہتا تو وہ آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے۔ کسی لوفر عاشق کی طرح وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہیں کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا۔ اور اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کی طرف گھورتے ہوئے بولا، تم دونوں کی بتیسی خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ ہزار بار توکل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ وہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کو پیچھے اس کے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان نے اس سے شادی کر ہی لینی ہے۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اس لیے تو میں نے اسے ابھی سے ہی بھابھی بلانا شروع کر دیا۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، تو میں تمہیں دیکھوں گا تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے۔ اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رزق میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کر تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ اشرف نے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیارا نہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب کے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے زیادہ پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے بھائی کو پیار ہو؟ جوک آف دی ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو وہ معصومہ کو لے کر پریشان ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کوئی لیلا کوئی، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سارم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سارم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کو اسکول سے لینے آئے ہیں۔
اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ بھی تب تک شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا جب تک اسے مت دیکھیں۔ انسپکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو نہیں کچھ کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں تھا، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بہت پیاری بیٹی ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سالم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے، جو اس کی 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے۔ میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا لڑکی کو بیچیں گے۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں روح کو نہیں بیچوں گی۔ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تعظیم بیگم کو غصہ آ گیا۔ او ہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھیں کہ اس لڑکی سے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو تمہاری مدد ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائے گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھیج دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے۔ 30 لاکھ، ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر، تیری مرضی۔ ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی۔ اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اس کو حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ان 24 گھنٹے میں اگر تم ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی جو تم کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک بار پھر سے کوشش کروں۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 لاکھ پہ مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی لگی ہی نہیں۔ مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ اب جب تک وہ لڑکی حق کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے، کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی۔ منحوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں نہیں جانا۔ ضروری نہیں تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہی تھی، اور اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کے نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ اگر انہیں مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں مل لوں گا، اور تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے بولی، تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ چتلا رہا تھا۔ جانتی ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے۔ خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی، ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانس گھٹ رہی ہو، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے کان میں جوں بھی نہ رنگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت سب ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کسی بھی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں نہیں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا، اور اگر تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی روندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا، اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا، کہاں نہ نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے جانے لگا، اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی، اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی ہوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی، گالیاں بھی دیتی،
لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی سے اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے پر آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا مشکل ہونا تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھی بات تھی۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن ان سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی؟ روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی توڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینی تو حد سے سوار ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منع بھی کیا تو رخ سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس بلا لے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے۔ شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ 2 میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں، اور ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا، مطلب تم روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تم جب چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو میں لے کر آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی جلدی بتانا شروع کیا، لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں تو وقت لگے گا نا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔